بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه ثم ينشر سرها، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے غزوہ بدر کے بارے میں بعض باتیں عرض کی گئیں اور بتایا گیا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ نے عمل کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ یہ سب جو قیدی ہیں یہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، ہمارے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں، اس لیے ارا ان تاخذ منہم فدیہ، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو قبول کیا اور 3 یا 4 ہزار سے لے کر 1000 تک فدیہ مقرر کیا گیا قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے۔ ان میں سے بہت سے ایسے قیدی تھے جن کو بلا فدیہ بھی چھوڑ دیا آپ نے احسان کر کے۔ اور فدیے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اہل مکہ جو قیدی تھے مکے والے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور مدینے کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے میں ایک آپشن یہ بھی رکھا کہ جو لوگ درہم دے کر کے فدیہ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے اور ان کو اس کے بدلے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پر آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تعلیم کی کتنی اہمیت تھی کہ اسی بہانہ مقصد قیدیوں کو پریشان کرنا نہیں تھا بلکہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو چھوڑنا مقصد تھا۔ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی تمہارا فدیہ ہے اور اس کے بدلے میں تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو فدیہ بنا دیا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں اگر آپ غور کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کو ایک عورت کے لیے مہر بنا دیا۔ ایک صحابی ایک عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں۔ تو کہا کہ جاؤ گھر میں انظر ولو خاتما من حدید، تلاش کرو گھر میں اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی گھر میں دیکھو کوئی معمولی چیز بھی اگر تم کو ملے تو لے آؤ اور اسی کو مہر میں دے دو۔ وہ صحابی گئے اور تلاش کیے لیکن ان کو گھر میں کوئی چیز نہیں ملی، واپس آئے اور کہا اللہ کے رسول میری یہ ازار جو میں پہنا ہوں وہ ازار میرے پاس۔ اب صحابہ کرام کی زہد، ان کا زہد دیکھیے کہ ان کی گھریلو زندگی اور ان کی دنیاوی زندگی کیسی تھی کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے۔ کہا اللہ کے رسول یہ جو ازار میں پہنا ہوں یہی ازار میرے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو ازار دے دے گا تو پھر تیرے پاس کیا ہوگا پہننے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا تمہیں قرآن کچھ یاد ہے؟ تو خوش ہو کر کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا زبانی یہ صورتیں یاد ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول۔ تو صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذهب فقد زوجتکها بما معك من القرآن، جاؤ اور میں تمہاری شادی اس عورت سے کرا رہا ہوں، تمہارے پاس جو قرآن یاد ہے، قرآن کی صورتیں یاد ہے اسی کے بدلے میں۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے آپ نے کہا اذهب فعلمها من القرآن، جاؤ تم اپنی بیوی کو یہ صورتیں سکھا دو۔ تو تعلیم قرآن کو آپ نے مہر بنایا۔
مقصد کیا ہے کہ اسی بہانے اس خاتون کو قرآن کی یہ صورتیں یاد ہو جائے اور قرآن کی ان صورتوں کی تعلیم ہو جائے. تو ان دونوں واقعات سے، فدیے کے واقعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو فدیہ بنایا اور تعلیم قرآن کو مہر بنایا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تعلیم کی کتنی اہمیت تھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ راز کی باتوں کی بڑی حفاظت کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی کا انتقال ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کے نکاح کے لیے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے نکاح کا پیغام لے کر کے، اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کا اگر آپ پسند کریں تو نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں غور کر کے سوچ کر کے آپ کو بتاؤں گا. کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا جواب سنا دیا اور کہا کہ ان دنوں میں شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ذرا ناراضگی پیدا ہوئی ان کے انکار کرنے کی وجہ سے. میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کے سامنے پیغام پیش کیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیے. کہتے ہیں کہ مجھے عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار کرنے پر جتنا غصہ آیا، اس سے زیادہ غصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر آیا ان کے خاموش رہنے پر، کہ انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. کچھ دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجا، اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ کا نکاح کر دیا. جب شادی ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر، جب تم نے اپنی بیٹی حفصہ کا پیغام مجھے پیش کیا تھا اور میں خاموش رہا اور کوئی جواب نہیں دیا تھا تو شاید تم مجھ سے ناراض ہو گئے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ضرور میں ناراض ہوا تھا. تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے حفصہ سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات تھی، اور لم اکن لیفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو میں ظاہر نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے میں خاموش رہا اور اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ارادہ ترک کر دیتے اور نکاح نہیں کرتے تو میں اس پیغام کو قبول کر لیتا تھا. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راز کی حفاظت کی. ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جب کوئی راز کی بات پیش کی جائے تو اس راز کی حفاظت کرے. میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں راز کی باتوں کی حفاظت کریں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مغوض اور بدترین انسان وہ ہے، قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو میاں بیوی راز کی باتوں کو دوستوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب میں بازو میں بٹھایا اور ان کے کان میں دھیرے سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے سے بلا کر کے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگی. بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا بات تھی، تم رو رہی تھی اور پھر ہنسنے لگی؟ تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات ہے اور میں بتا نہیں سکتی ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر پوچھا کہ اب تو بتاؤ. تو اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہر سال جبریل علیہ السلام میرے پاس آ کر کے ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کراتے تھے. اس سال انہوں نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور میں بہت جلد اس دنیا سے چلا جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو سوچ کر کے میں رونے لگی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتا دیکھا تو کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، اور کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اس امت کی عورتوں کی یا مومنہ عورتوں کی تم سردار ہوگی؟ تو اس بشارت کو سننے کے بعد میں ہنسنے لگی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کو بتایا نہیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو بھی بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی ضرورت کے لیے بھیجا. وہ کام سے فارغ ہونے تک تاخیر ہو گئی، گھر لیٹ سے پہنچے.
ان کی ماں ام سلیم نے پوچھا کیوں تاخیر سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تھا اور اس کام کو کرنے میں مجھے تاخیر ہو گئی. تو ماں نے پوچھا کہ آخر وہ کون سا کام تھا؟ تو اس وقت انس رضی اللہ عنہ جو بھی بچے تھے انہوں نے کہا انہا سرن، یہ راز کی بات ہے. وہ کون سا کام تھا وہ راز کی بات ہے اور میں نہیں بتا سکتا. تو اس وقت ام سلیم نے ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لا تخبرن برسول سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کبھی بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز، اس راز کی بات کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا. تو ایک مومن کی ذمہ داری ہے. عام طور پر دوستوں میں یہ اس تعلق سے غفلت پائی جاتی ہے، کوتاہی ہو پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی دوست کسی دوست پر اعتماد اور بھروسہ کر کے کوئی راز کی بات بتا دیتا ہے تو بعد میں دوسروں کے سامنے اپنے دوستوں میں بیان کر کے اور معاملہ ایسا ہو کہ وہ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے یا آپس میں ناچاخیاں اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں. چاہے دوستوں کی بات ہو، میاں بیوی کے راز کی بات ہو، خاندان کی راز کی بات ہو، رشتہ داروں کی راز کی بات ہو، پڑوس کی راز کی بات ہو. راز راز ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. اور جو لوگ راز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے پاس سخت مجرم ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے اچھے اخلاق کو اپنانے اور برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.